ارحم کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا بچہ تھا اور دوسرا ان سب کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ان کے ماں باپ نے منصوبہ بنا کر یہ کھیل نہ کھیلا ہو۔ اچھا ارحم، آپ بتا سکتے ہو کہ آپ نے ہبا کو کہاں چھوڑا تھا؟ احتشام نے ارحم سے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ جی وہ ہاسپٹل تھا نا، وہ جناح روڈ کے پاس، مجھے یاد ہے، سب یاد ہے، میں آپ کو سب بتاؤں گا۔ ارحم کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اچھا چلو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے احتشام نے بائک کی چابی اٹھائی اور ارحم کو لے کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ارحم نے ٹھیک وہی جگہ بتائی تھی جہاں وہ تقریباً 1 سال پہلے یہاں آیا تھا، لیکن احتشام کو اب بھی ارحم کی کسی بات پر بھی یقین نہیں تھا۔ ابھی شام ڈھل رہی تھی، اس لیے احتشام نے فی الحال واپس گھر جانا مناسب سمجھا اور ارحم کے ماں باپ کو ڈرانے کے لیے فون کر کے انہیں دھمکی دی تاکہ وہ ہبا کے بارے میں سچ سچ بتا دیں، کیونکہ جب تک احتشام ارحم کے ماں باپ سے نہیں مل لیتا وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ جب فیصل نے احتشام کی بات سنی تو انہیں بہت غصہ آیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ فیصل پھر سے فریال کو کوسنے لگے۔ وہ لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، اور مرہا تو ارحم سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کے گھر محفوظ ہے۔ فریال نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، تم تو اپنا منہ بند رکھو، میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی فیصل نے قدم بڑھائے، فریال چلائی تھی، میں بھی جاؤں گی، پلیز فیصل مجھے بھی لے جائیے، میں مرہا سے معافی مانگ لوں گی۔ اگر ان لوگوں نے ارحم کو میرے حوالے بھی کرنا ہوا نا تو وہ تمہیں دیکھ کر تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، مگر فریال بھی تو فریال تھی، جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فیصل نے فریال کو غصے سے دیکھا، پھر گاڑی سے اتر کر گھر کے سارے دروازے لاک کیے اور پھر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ احتشام کے گھر کے پاس پہنچ کر فیصل نے گاڑی کا ہارن بجایا تاکہ ارحم باہر آ جائے، اور واقعی ہارن کی آواز سنتے ہی ارحم باہر آ گیا تھا، ساتھ میں احتشام بھی تھا۔ فیصل نے احتشام کو دیکھا تو گاڑی سے اتر کر احتشام کی طرف آئے تھے۔ فیصل نے سلام کیا تو احتشام نے بے دلی سے سلام کا جواب دیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، احتشام نے فیصل کی طرف ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں فریال گاڑی سے اتر کر احتشام کی طرف آئی تھی۔ احتشام بھائی پلیز مجھے مرہا سے بات کرنی ہے، فریال نے کہا، اور فریال کی شکل دیکھ کر احتشام کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، مگر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ احتشام نے فریال کو ناگواری سے جواب دیا تھا، پلیز احتشام بھائی، مما میں مرہا سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فریال جیسے رو دینے کو تھی۔ اچھا آ جائیں۔ احتشام گلی میں کھڑے ہو کر کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے انہیں گھر کے اندر آنے کا کہہ دیا۔ فیصل، فریال، ارحم، احتشام اور زہیب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، البتہ سویرا، مرہا اور خالہ فیصل اور فریال سے نہیں ملی تھی۔ مرہا، فریال بھابھی تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ مرہا خالہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب احتشام نے آ کر مرہا کو فریال کے بارے میں بتایا تھا، میں ان سے نہیں ملنا چاہتی، مرہا نے بنا سوچے ہی جواب دے دیا، ایک بار مل لو، شاید وہ تمہیں تمہاری بیٹی کے بارے میں بتا دے۔ احتشام کے کہنے پر مرہا فریال سے ملنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ پلیز مرہا مجھے معاف کر دو، جس دن سے تم اس گھر سے گئی میں کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکی۔ فریال ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگی۔ میں گئی تھی یا آپ نے نکالا تھا مجھے؟ آپ نے تو مجھے میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا دی تھی، میں اب کیسے معاف کر دوں آپ کو؟ بولے فریال بھابھی، میری بچی آپ کی وجہ سے مجھ سے دور ہو گئی۔ مرہا خود بھی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں آپ کو ایک شرط پر معاف کروں گی، مرہا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ فریال سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر میری بچی مجھے مل گئی تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گی۔ اب جلدی سے بتائیں کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ مرہا نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ قسم سے مجھے نہیں پتا، فریال بھابھی نے کہا، اور فریال کی بات سنتے ہی مرہا پھر آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ چلی جائیں یہاں سے، کیونکہ اگر میری بیٹی مجھے نہ ملی تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مرہا روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ ارحم کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں تھا۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ فیصل اور فریال کی کوئی چال ہے، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب جبکہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو احتشام نے سارا معاملہ فیصل کے گوش گزار کر دیا، جسے سن کر جہاں فیصل شوق کی سی کیفیت میں تھے، وہیں فریال کو بھی ارحم پر شدید غصہ آنے لگا۔ فریال یک دم ہی جیسے پھٹ پڑی تھی۔ دیکھا فیصل، میں نہ کہتی تھی، یہ اسی نے کیا ہے، ہم کیسے یقین کریں ان سب باتوں پر؟ احتشام نے غصے سے کہا۔ مما میں ڈھونڈوں گا نا ہبا کو، فیصل نے احتشام سے کہا۔ ٹھیک ہے ڈھونڈے، آپ کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، احتشام نے فیصل کو وارن کیا۔ فیصل اور احتشام نے ہر جگہ پتہ کر لیا، مگر شاید ارحم نے گھبراہٹ میں گاڑی کا غلط نمبر لکھ لیا تھا، اور اب شاید ہبا کا ملنا مشکل ہی نہیں۔
बल्कि नामुमकिन भी था। जुहैब कहीं बाहर गया हुआ था। मिरहा अपने दोनों बच्चों को लेकर खाला के पास बैठी थी। तभी एहतिशाम ने मिरहा को इशारे से बाहर आने के लिए कहा था। बच्चों को खाला के पास छोड़कर वो एहतिशाम के साथ अपने कमरे में आ गई। जी भाई कहिए, कोई मसला है क्या? मिरहा ने एहतिशाम से पूछा। तभी एहतिशाम ने मिरहा को कुछ कागजात दिए थे। मिरहा, ये सब इस दिन मुझे अरहम ने दिए थे। ये कागजात तो उस घर के हैं जो हिबा के नाम है, मगर ये कागज उसने मुझे अलग से दिया था। कह रहा था कि ये अशर चाचू का खत है और मैं तुम्हें दे दूं। शायद इन दिनों तुम गहरे सदमे से दो चार थी, इसी वजह से तुमने ये खत ही नहीं खोला। मैं नहीं जानता कि अशर ने इसमें क्या लिखा है। तुम पढ़ लो और फिर अगर इसमें कोई ऐसी बात हो जो मुझसे कहना जरूरी हुई तो कह देना। तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहेगा। ये कहते हुए एहतिशाम ने मिरहा के सर पर हाथ रखा और कमरे से निकल गया। मिरहा ने जल्दी से वो खत खोला। मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल की राहत, आपको छोड़कर जाने का दिल तो नहीं कर रहा, मगर ये जिंदगी बड़ी बेवफा है और मौत बहुत वफादार, जो हर हाल में आ ही जाती है। आज मुझे अपनी बीमारी का पता चला और डॉक्टर्स ने साफ जवाब दे दिया कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा मिरहा कि मैं आपको कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जा सका, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब है। बहुत डर लगता है कि कहीं आपको लेकर जाऊं और बीच रास्ते में ही गिर जाऊं तो क्या करेंगी आप? और मुझे अपने इस अमल के लिए माफ़ कर दीजिएगा जिसकी वजह से कभी आपको तकलीफ पहुंची हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे मरने के बाद फ़ौरन आप ये घर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने घर नहीं छोड़ा तो आपके साथ और हमारी हिबा के साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ, एक और बात, जैसे ही आपकी इद्दत पूरी हो जाए आप दूसरी शादी कर लीजिएगा। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मैं जानता हूँ कि आप मेरी हर बात मानती हैं और ये बात भी मान जाएंगी। और प्लीज़ मेरी गुड़िया हिबा का ख्याल रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका अशर। ये सब पढ़ते ही मिराह की आंखें फिर से भीगने लगीं। अजियत भरे गुजरे पल फिर से दिल को तकलीफ देने लगे। अशर, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों ये अजियत अकेले ही झेलते रहे? कैसे यूं अचानक हमें इस जालिम दुनिया के हवाले करके चले गए? एक बार कहते तो सही, शायद कोई रास्ता निकल आता, शायद आप दोबारा ठीक हो जाते और शायद हमारी हिबा भी हमारे साथ होती। और मिरहा को फिर से हिबा याद आने लगी। मिरहा इतना रोई कि वो रो रो कर बेहोश हो गई। एहतिशाम रूम के बाहर ही खड़ा था। 10 मिनट गुजरने के बाद इसने दोबारा नॉक किया तो कोई आवाज न आई। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गया, देखा मिरहा बेड पर बेहोश पड़ी थी। मिरहा, मिरहा मेरी बहन, क्या हो गया है? एहतिशाम से इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इसके चेहरे पर पानी डाला तो वो होश में आई। क्या हुआ मिरहा? क्या लिखा था इस खत में? प्लीज मुझे बताओ। एहतिशाम ने मिरहा से पूछा। यही कि इन्हें अपनी मौत का वक्त से पहले ही पता चल चुका था और वो ये भी जानते थे कि इनके मरने के बाद मेरा और मेरी बेटी का क्या हाल होने वाला है। मिरहा ने रोते हुए बताया, भाई मैं हिबा के बिना कैसे जीऊंगी? ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। मेरी प्यारी बहना, हम कोशिश कर रहे हैं ना कि वो मिल जाए। दुआ करो वो जल्द ही तुम्हारे पास हो। एहतिशाम ने मिरहा को तसल्ली देते हुए कहा। जी इंशाल्लाह। मिरहा बस इतना ही कह सकी। भाई, ये आप इन लोगों को वापस कर दीजिएगा। ये कहते हुए मिरहा ने कागजात एहतिशाम को दिए तो इसने ताइद में सर हिलाते हुए वो कागजात इससे वापस ले लिए थे। हिबा यानी सारा 2 साल की हो चुकी थी और हमजा इससे तकरीबन 3-2.5 माह बड़ा होगा। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी हमजा ने अब तक हिबा को दिल से कबूल नहीं किया था, लेकिन पहले जैसा रवैया फिर भी नहीं था। कभी कभी जब मूड अच्छा होता तो हिबा के साथ खुश हो जाता, लेकिन मूड नहीं होता तो इसे अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मारा करता या धक्का दे दिया करता और हिबा बेचारी सहम जाया करती और रोने लग जाती। हालांकि जमल ने दोनों को एक जैसे खिलौने लाकर दिए थे, मगर जब हमजा का खिलौना गुम हो जाता तो वो हिबा से छीन लिया करता और फिर अगर वो दोबारा वापस लेने की कोशिश करती तो हमजा इसका मुंह नोच लेता और फिर हिबा चीख चीख कर रोती कि एक तो हमजा इसका खिलौना छीन लेता और दूसरा फिर इसको मारता भी। और अगर गलती से जमल हमजा को डांट देती तो फिर सारा दिन इसका मूड सही न होता। अब तो जमल ने हमजा को डांटना छोड़ दिया था, क्योंकि अनीसा बेगम का कहना था अगर इसे ज्यादा डांटा तो फिर वो बहुत जिद्दी हो जाएगा। इसी वजह से जमल की यही कोशिश होती कि वो हमजा और हिबा को एक दूसरे से दूर ही रखे। लेकिन हमजा को ये भी मंजूर नहीं था, क्योंकि जब हिबा अनीसा बेगम के कमरे में होती
اور وہ دروازہ بند کر لیتی تو حمزہ ان کے کمرے میں جانے کے لیے روتا کہ اسے ہبا کے ساتھ کھیلنا ہے، اور یہی سب دیکھتے ہوئے زمل بس اپنا سر پیٹ کر رہ جاتی، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو جایا کرتی کہ شاید حمزہ بڑا ہو کر ٹھیک ہو جائے، مگر زمل نہیں جانتی تھی کہ شاید آنے والے وقت میں بھی حمزہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ زہیب مرحا سے تو بہت محبت کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ ہبا واپس مل جائے، کیونکہ اس کی نظر میں ہبا صرف اور صرف اشر کی اولاد تھی، اور اکثر مرد کسی دوسرے مرد کی اولاد کو قبول نہیں کرتے، اور پھر وہ شخص جس سے اس کی بیوی بے تحاشا محبت کرتی ہو، اس کی اولاد کو تو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور زہیب بھی شاید انہی مردوں میں سے تھا، اس لیے وہ ہمیشہ یہی دعا مانگتا کہ ہبا کبھی نہ ملے، اور شاید اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھیں، اور یقیناً ہبا کا نہ ملنا ہی مرحا اور ہبا دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ احتشام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر ہبا کا پتہ نہ چل سکا۔ اسلام آباد میں جاب ضائع ہوئی تھی، احتشام نے جاب کے لیے اپلائی کیا تو 2 مہینے بعد ہی اسے بلا لیا، اور پھر اسے کمانا تو تھا ہی نہ، کب تک ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا۔ احتشام اپنے بیوی بچوں کو لے کر اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ مرحا کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ چکی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ زہیب صرف کہتا ہے، مگر وہ دل سے نہیں چاہتا کہ ہبا واپس ملے، اسی لیے اب وہ صرف ہبا کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کا دھیان اپنے بچوں میں لگا رہتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے ہبا کے دور ہونے کا دکھ تھوڑا کم ہو جاتا، مگر پھر بھی سوچا کرتی کہ اگر ہبا بھی اس کے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، مگر سچ ہی کہتے ہیں کہ ساری خوشیاں انسان کو ایک ساتھ نہیں ملا کرتی، انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خلا ضرور رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ فریال ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی، اس کا بی پی شوٹ کر جاتا، کبھی کبھی فریال کو لگنے لگتا کہ بی جان اور اشر اس کے پاس آ رہے ہیں، کبھی لگتا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہے، اور کبھی نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی۔ اب وہ اپنے آپ میں نہیں رہی تھی، کبھی کبھی سارا دن بس خاموش رہتی۔ فیصل بھی فریال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ کہیں اسے کچھ ہو گیا تو ارحم کا کیا ہوگا۔ اب فیصل نے نہ چاہتے ہوئے بھی فریال کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کر لیا تھا، اور فریال کے سامنے ارحم سے بھی اچھی گپ شپ کرتے تاکہ فریال بھی ڈپریشن سے نکلے، مگر اس کا مرض دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ دونوں باپ بیٹے بہت پریشان تھے۔ کچھ سال بعد آج حمزہ 7 سال کا ہو چکا تھا، چونکہ انہیں ہبا کی صحیح عمر کا اندازہ نہیں تھا، اسی لیے حمزہ اور سارا دونوں کی سالگرہ اکٹھی ہی منائی جاتی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ گھر کے سب افراد نے تالیاں بجائیں، حمزہ نے کیک کاٹا، اور اب ہبا یعنی سارا کی باری تھی۔ جیسے ہی ہبا نے کیک کاٹنے کے لیے چھری پکڑی، حمزہ نے اس کے ہاتھ سے کھینچ لی اور اسے دھکا دے دیا۔ شکر ہے چھری تیز نہیں تھی اور اس کا ہاتھ کٹنے سے بچ گیا، مگر گرنے کی وجہ سے ہبا بہت خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اب وہ انیسہ بیگم کے گلے لگ کر سسکیوں سے رو رہی تھی۔ سارے کا سارا ماحول حمزہ کی وجہ سے خراب ہو چکا تھا، اور حمزہ کی اس حرکت پر زمل اور انیسہ بیگم دونوں ہی سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ حماد تو کسی معاملے میں بولتا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اگر حمزہ کو کچھ بولتا تو حمزہ سارا دن اپنے باپ کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اور اب تو حماد نے حمزہ کی وجہ سے ہبا سے بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی۔ جانے کیوں حمزہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ضدی ہوتا جا رہا تھا، اسے اب ہبا کا وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ جانے حمزہ نے اپنے دل میں کیا بات بٹھا لی ہے جو اسے سارا برداشت ہی نہیں ہوتی۔ زمل سوچتی تو بہت حیران ہوتی، مگر اسے اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ارحم 15 سال کا ہو چکا تھا، مگر اس کے دل میں ہبا نکل ہی نہیں پائی۔ اس ہجر نے تو ارحم کے عشق کو اور ہوا دے دی تھی۔ گزرتے لمحوں کے ساتھ دل میں اس کی محبت نے شدت اختیار کر لی تھی۔ اس کی یادیں تو جیسے ارحم کے دل کی دھڑکنیں بن چکی تھیں۔ دن میں شاید ہی کوئی لمحہ ایسا ہوتا کہ جب اسے ہبا یاد نہ آتی ہو۔ ہبا آپ کہاں ہو؟ میں نہیں جانتا کہ میں اب تک آپ کو کیوں نہیں بھول پایا۔ یہ کون سا جذبہ ہے؟ شاید محبت؟ نہ نہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، مگر جو بھی ہے میں آپ کو ڈھونڈ کر ہی رہوں گا، یہ ارحم کا آپ سے وعدہ ہے۔ خود سے کہتے ہوئے ارحم نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مرحا جب سے جان گئی تھی کہ زہیب ہبا کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتا، تب ہی سے مرحا نے زہیب سے ہبا کا ذکر کرنا چھوڑ دیا تھا، اور دکھ تو اسے تب ہوا جب زہیب نے بھی خود سے کبھی ہبا کا ذکر تک نہیں کیا۔ اسے ڈھونڈنا تو بہت دور کی بات تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹی بیا اور بیٹے مزمل کو پا کر بہت خوش تھی کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے کفر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت ہبا کے لیے دعا گو رہتی تھی کہ جہاں ہو اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ارحم 20 سال کا ہو چکا تھا، اور آج کل فریال کی حالت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔
ارحم اور فیصل دونوں ہی فریال کی گرتی صحت کو دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے، اور پچھلے 2 دن سے تو فریال نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بابا دیکھے نا، ماما کچھ بھی نہیں کھا رہی، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، ارحم نے فیصل سے کہا۔ ہاں مگر وہ تو آج کل کچھ بولتی بھی نہیں ہے۔ ارحم بیٹا، تم ہی اپنی ماما سے بات کر لیا کرو، مجھے تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی، شاید تم سے بات کر لیں۔ فیصل خود بھی پریشان تھے۔ بابا میں تو روز بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر وہ جواب ہی نہیں دیتی، بس خاموشی سے دیکھتی رہتی ہیں۔ ارحم جیسے رو دینے کو تھا، چاہے جیسے بھی حالت رہے، مگر ارحم نے کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، اور آج بھی وہ اپنے ماں باپ کی عزت ہی عزت کرتا تھا جتنی کہ بچپن میں کیا کرتا تھا۔ رشتہ دار کیا، محلے والے کیا، سب ہی ارحم کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ اولاد ہو تو ارحم جیسی، اور لوگوں کے منہ سے ارحم کی تعریفیں سن کر فیصل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا۔ لیکن جہاں فیصل اپنے بیٹی کی طرف سے پرسکون تھے، وہیں فریال کی بیماری کی وجہ سے بے چین ہو جایا کرتے۔ بے شک فریال نے جو کچھ بھی کیا، اس کی سزا شاید وہ بھگت چکی تھی، اور وہ خود اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی خوف سے کانپنے لگتی، تو کبھی بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی، اور اب بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے فیصل بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ماما، آپ کیوں خاموش ہیں؟ کچھ تو بولے نا۔ چلے ہم سی ویو چلتے ہیں، بابا بھی جائیں گے، ہم تینوں بہت انجوائے کریں گے ماما۔ ارحم اپنی ماں کے بکھرے بال ٹھیک کرتے ہوئے بولا۔ فریال ارحم کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دی، اور ارحم فریال کو مسکراتے دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا۔ ماما آپ جائیں گی نا ہمارے ساتھ؟ فریال سے پوچھتے ہوئے ارحم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں بیٹا میں جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے فریال کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ٹھیک ہے ماما، میں میٹ کو آپ کے روم میں بھیج دیتا ہوں، وہ آپ کو تیار ہونے میں مدد کر دے گی، فریال سے کہتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمینہ باجی، آپ ماما کو تیار ہونے میں مدد کر دیں، ہم نے باہر جانا ہے، ارحم نے میٹ سے کہا، جو فریال کا خیال رکھنے کے لیے ہر وقت فریال کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ جی ارحم صاحب، میں ابھی کر دیتی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ فریال کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ حمزہ اور اس کا دوست کبیر اسکول بریک ٹائم میں لنچ کر رہے تھے۔ حمزہ، وہ جو تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے، وہ کون ہے؟ حمزہ کے دوست نے معصومیت سے آنکھیں گھماتے ہوئے پوچھا۔ کبیر، میری بہن ہے وہ، حمزہ نے فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کہا۔ اچھا، مگر میری ماما کہہ رہی تھی کہ وہ تو تمہاری ماما کی بیٹی نہیں ہے، وہ جب بہت چھوٹی سی تھی تو تمہارے ماما بابا اسے کہیں سے اٹھا کر لائے تھے، اور جب وہ بڑی ہو جائے گی تو تمہاری اس سے شادی ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر حمزہ کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ حمزہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور کبیر کو اتنا مارا کہ اس کا حشر بگاڑ دیا۔ میری بہن ہے وہ، تمہیں شرم نہیں آتی بدتمیز انسان؟ وہ بولتا جا رہا تھا اور اپنے دوست کو دشمنوں کی طرح مارے جا رہا تھا۔ دوسرے بچوں نے انہیں مارتے دیکھا تو دونوں کو الگ کیا، مگر اس وقت تک حمزہ کبیر کا ایک دانت توڑ چکا تھا۔ حمزہ پڑھنے میں تو بہت اچھا تھا، مگر غصے کا بہت تیز تھا۔ زمل اور حماد کو جب بھی اسکول آنا پڑا، اس کی بدتمیزی کی وجہ سے آنا پڑا، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی تو زمل اکثر حماد کو بھیج دیتی کہ وہ ٹیچرز کی باتیں سن سن کر تنگ آ چکی ہیں، اور حماد اس بات پر خفا ہو جاتا کہ اسے حمزہ کی وجہ سے ٹیچرز کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ حمزہ فطرتاً بدتمیز تھا۔ انیسہ بیگم کا کہنا تھا کہ حمزہ اپنے نانا پر چلا گیا، کیونکہ انیسہ بیگم کے شوہر بھی کچھ ایسی ہی طبیعت کے مالک تھے، اور وہ بھی بلا وجہ ہی لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، اور انیسہ بیگم کی یہ بات سن کر زمل خفا ہو جاتی کہ اسے ایسے شخص کا نام بھی نہیں سننا کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ آج تک کچھ نہیں ملا۔ مگر یہ تو حقیقت ہے کہ خون کہیں نہ کہیں اثر ضرور دکھاتا ہے، چاہے انسان مانے یا نہ مانے، اور حمزہ کے رنگ ڈھنگ بالکل اپنے نانا جیسے تھے، جسے دیکھ کر انیسہ بیگم اکثر خوف زدہ ہو جاتی، مگر وہ دعا کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ حمزہ اب کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب موبائل کی بیل بجی، اور جب فون ریسیو کیا تو جو کچھ اس نے سنا وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی تھی۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں تو وہ نہیں جاتی تھی، مگر آج خاص طور پر اسے اسکول بلایا گیا تھا، اور آج تو اسے لازمی جانا تھا کیونکہ حماد بھی کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اب اسے اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت کچھ سننا تھا جس کے لیے وہ خود کو تیار کر چکی تھی۔ آپ کے بیٹے کو ہم لاسٹ وارننگ دے رہے ہیں، اس کے بعد اگر اس نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس نے کسی سے اونچی آواز میں بھی بات کی تو اسی وقت یہ سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ پرنسپل صاحبہ نے بہت نرم لہجے میں زمل کو بھگو بھگو کر جوتے مارے تھے، اور اب زمل کا دل چاہ رہا تھا کہ چلو بھر پانی لے اور اس میں ڈوب مرے۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ زمل بس اتنا ہی کہہ سکی۔ مجھے امید ہے
کہ ایسا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو پھر پرنسپل نے جملہ ادھورا چھوڑ کر زمل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ زمل بڑے دل کے ساتھ واپس گھر آ گئی اور حمزہ بھی بہت ڈسٹرب تھا۔ زمل اور انیسہ بیگم ویسے بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی، آج بھی زمل نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ حماد گھر آ جائیں تو پھر میں بتاؤں گی اسے، اگر میں کچھ نہیں کہتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سر پر ہی چڑھ جائے، کل کو یہ ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا، وہ انیسہ بیگم سے کہتی اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ تبھی زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ حمزہ نے دروازے کو لات مار کر دروازہ کھولا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، زمل کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ تبھی وہ اس پر چلائی تھی، ماما آپ مجھے تو بہت کچھ بولتی رہتی ہیں نا، پرنسپل کے سامنے آپ کی زبان کیوں بند ہو گئی؟ ایک بار بھی آپ نے نہیں پوچھا کہ قصور کس کا تھا، اور تقریباً دھاڑ رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تم تمیز سے بات کرو، اور دوسری بات یہ کہ جب تمہیں اپنی ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو میں کیا امید کروں کہ تم ٹیچرز کے ساتھ کتنی تمیز سے پیش آتے ہوگے۔ جو بھی تھا تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور ابھی تم نے اگر میرے سامنے ایک لفظ بھی کہا نا تو میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ دنیا دیکھے گی۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور کل تم اپنے دوست سے معافی مانگو گے۔ زمل کی آخری بات پر حمزہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ ماما میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میں پوری دنیا سے معافی مانگ لوں گا، مگر اس سے تو کبھی نہیں۔ اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا ہے نا، اگر دوبارہ کہا نا تو ابھی تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے، اگر پھر سے اس نے وہی بات کی نا تو میرے ہاتھوں سے زندہ بچ کر نہیں جا پائے گا۔ وہ سب سے کہتے ہوئے وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور حمزہ کی باتیں سن کر زمل اور انیسہ بیگم حیران رہ گئیں کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنی بڑی بات کیسے کر گیا کہ وہ اس کی جان لے لے گا۔ ایسی کیا بات کہہ دی؟ تم نے پوچھا نہیں زمل؟ ہاں امی، مگر اس نے ہاتھ اٹھا لیا، اس بچے پر تو مجھے یہ پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ کل میں ضرور جاؤں گی۔ زمل بھی کافی پریشان ہو گئی تھی، اور اگلے دن جب وہ اسکول گئی تو پہلے تو پرنسپل نے اس سے ملنے سے انکار ہی کر دیا، لیکن پھر بہت منت سماجت کے بعد ملنے پر رضامند ہوئی تو زمل کی بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھی۔ ایک تو آپ کا بیٹا آئے دن کسی نہ کسی بچے کو مارتا ہے، اور اب آپ اسی کی سائیڈ لینے لگی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں، میں آپ کے بچے کو اسکول سے فارغ کر دوں؟ پرنسپل نے منہ کے زاویے بگاڑتے کہا۔ نن نہیں، بس میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک بار اسے بلا لیں تاکہ میں اس سے پوچھ لوں۔ زمل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آج وہ کیسے آ سکتا تھا؟ آپ کے بیٹے نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا، اگلے ہفتے آ کر بات کر لیجئے گا۔ اور جب کچھ دن بعد زمل اور حماد نے اسکول جا کر اس بچے سے پوچھا تو اس نے وہ ساری باتیں زمل اور حماد کو بتا دیں جو اس نے حمزہ سے کہہ دی تھیں، اور وہ سب سن کر ان دونوں نے اپنا سر ہی پیٹ لیا تھا، کیونکہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے وہی کچھ کہا تھا جو اس نے اپنے گھر میں سنا تھا، اور پھر حمزہ کا رد عمل بھی فطری تھا، اور اب انہیں آنے والے وقت کے لیے لاہے عمل تیار کرنا تھا کہ وہ حمزہ اور سارا کو کسی طرح یہ سب بتائیں گے کہ سارا ان کی اولاد نہیں تھی، اور یہ کہ وہ انہیں کہیں سے ملی تھی۔ مسئلہ حمزہ کے لیے نہیں تھا، اصل مسئلہ تو سارا کا تھا کہ جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ سارا ان کی اولاد نہیں تو وہ کیسا محسوس کرے گی۔ لیکن بہرحال بتانا تو تھا ہی، کیونکہ اگر وہ نہ بتاتے تو دنیا انہیں بتا دیتی۔ زمل کو حیرت تو تب ہوئی جب اس نے سارا سے یہ سب کہا تو سارا نے کہا کہ ماما مجھے پہلے سے ہی سب پتا ہے، کیونکہ میری فرینڈز نے مجھے سب بتا دیا تھا، اور میں نے ایک دن آپ کی اور نانی جان کی ساری باتیں سن لی تھی، مگر میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ کہیں آپ کو غصہ نہ آ جائے۔ ارحم، فریال اور فیصل تینوں سی ویو پر چلے گئے۔ ارحم اپنے ماں باپ کو ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھا، کتنے عرصے بعد اسے یہ خوشی دیکھنے کو ملی تھی۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اب ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ دل ہی دل میں ارحم اپنی فیملی کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگا۔ ماما آپ کیا کھائیں گی؟ ارحم نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے پوچھا۔ برگر کھاؤں گی، تمہیں پتا تو ہے مجھے برگر کتنا پسند ہے۔ اور فریال کی اس بات پر ارحم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ فریال آج کچھ کھانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ ماما آپ کھانے کے لیے راضی ہوں، میں آپ کے لیے ہر چیز لے کر آؤں گا جو آپ کو پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے ارحم جلدی سے اٹھا تھا۔ بابا آپ ماما کا خیال رکھیے گا، میں ابھی برگر لے کر آتا ہوں۔ اور ارحم جیسے ہی گیا تھا فیصل نے فریال کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ فریال پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حق تلفی کرتا رہا، تم سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہوئے اس کی سزا دینے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید ہم انسان خود کو انسان نہیں سمجھتے، خدا سمجھ لیتے ہیں، اور انسان کے گناہوں کی سزا دینے کے لیے اس کے حق میں اچھے اور برے کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو سزا دیتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم خود بھی ایک گناہ گار انسان ہیں، کہ اگر خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی اس وقت سزا دینے لگ جائے تو شاید ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ فریال تمہارے ساتھ
ایسا سلوک کرتے ہوئے میں یہ بھول گیا تھا کہ خدا نے مجھ سے میرے اعمال کا حساب مانگنا ہے، تمہارے اعمال کا نہیں۔ تم سے دور رہ کر میں خود بھی کبھی خوش نہیں رہا۔ فریال پلیز مجھے معاف کر دو۔ فریال اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے فیصل کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں فیصل، آپ نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ بس آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، پلیز آپ ارحم کا خیال رکھیے گا، اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو آپ ارحم کی شادی ہبا سے کر دیجیے گا۔ میں نے اللہ سے ہبا کے مل جانے کی بہت دعائیں مانگی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور ایک دن ہبا ضرور مل جائے گی۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان سے تو میں معافی نہیں مانگ سکتی، مگر جو لوگ زندہ ہیں ان سے تو مانگ سکتی ہوں نا۔ پلیز فیصل، آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور ارحم سے بھی کہیے گا کہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ فریال نے فیصل سے روتے ہوئے کہا تو فیصل نے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے، آمین۔ فیصل، میری ایک خواہش ہے، اگر وہ پوری کر دیں تو میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ فریال نے فیصل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، ہاں ہاں بولو نا، کیوں نہیں، تم ایک بار کہو تو صحیح۔ فیصل نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، میں مرنے سے پہلے مرحا سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فریال کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ فریال، ایسا مت کہو، تمہیں جینا ہے، ہمارے ساتھ بہت سارا جینا ہے، پلیز مت کہو ایسا۔ یہ کہتے ہوئے فیصل کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ پلیز آپ ایک وعدہ کریں کہ ایک بار مرحا سے ملوائیں گے نا مجھے۔ فریال حسرت بھری نگاہوں سے فیصل کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، بلکہ ابھی چلتے ہیں۔ فیصل نے فریال کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ارحم برگر لے کر آ چکا تھا۔ بابا، وہ کافی رش تھا تو اسی وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ ارحم نے فیصل سے کہا، کوئی بات نہیں، فیصل نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر تک وہ تینوں ساحل سمندر پر گپ شپ کرتے رہے۔ چلے فیصل، بس اب کافی تھک گئی ہوں۔ فریال نے فیصل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے ماما، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ نے برگر بھی نہیں کھایا، بس ایک دو نوالے لے کر چھوڑ دیا۔ ارحم نے فکر سے پوچھا، ہاں بس ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے فریال اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ فریال گر جاتی اس سے پہلے ہی فیصل نے فریال کو آگے بڑھ کر تھام لیا، پھر جلدی سے اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ ارحم گاڑی چلاتے ہوئے آنسوؤں سے رو رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی ماں کی خیر و عافیت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ دونوں ہی بے چینی سے کوریڈور میں چکر لگا رہے تھے جب ایک نرس نے انہیں مخاطب کیا تھا۔ جی؟ ارحم اور فیصل دونوں ہی نرس کی طرف دیکھنے لگے۔ فیصل کون ہے؟ نرس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں، یہ کہتے ہوئے فیصل آگے بڑھے تھے۔ وہ آپ کو بلا رہی ہیں، نرس نے فیصل سے کہا اور واپس چلی گئی۔ فیصل فریال کے پاس آئے تھے۔ کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ فیصل نے فریال کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جی، بس ایک بار مرحا کو بلا لیجئے، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ فریال نے فیصل سے کہا، ہاں میں بلاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی فیصل نے مرحا کو کال کی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، میری ماما تو ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی ارحم نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے پوچھا۔ جی وہ ٹھیک ہیں، مگر انہیں بہت کمزوری ہے اور سٹریس بھی بہت زیادہ لیتی ہیں۔ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اور بہتر ہے کہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کو دکھائیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکی تھی، مگر ارحم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کا علاج کہاں سے کروائے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے ارحم اور فیصل نے شہر کی کوئی سائیکالوجسٹ نہیں چھوڑی تھی جس کے پاس فریال کو نہ لے کر گئے ہوں، مگر اب وہ دعا کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مرحا اپنے بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ بیٹا تو بہت اچھا تھا، مگر بیٹی کی کچھ عادتیں سویرا سے ملتی تھیں۔ کافی موڈی تھی اور ہر بات میں مرحا کو تنگ کرتی تھی، اور اگر مرحا سامنے نہ ہوتی تو وہ اپنے بھائی کو تنگ کرنے لگ جاتی۔ ابھی بھی مرحا کا فون بجا تو وہ ان دونوں کے پاس سے اٹھ کر فون سننے بالکونی میں چلی گئی، اور یہی موقع تھا کہ مرحا کی بیٹی بیا نے اپنے بھائی مزمل سے کلرز چھین لیے اور پھر دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مرحا نے فون دیکھا تو سکرین پر فیصل کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ پہلے کال کٹ کرنے لگی لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم، مرحا نے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ مرحا پلیز آپ یہاں آ جائیں، فریال کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ہم سٹی ہاسپٹل میں ہیں، پلیز جلدی آئیے گا، میں اور ارحم بہت پریشان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے فیصل کی آواز رند گئی تھی۔ جی ضرور، لیکن میں آنے کا وعدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر زہیب نے آنے کی اجازت نہ دی تو میں نہیں آؤں گی۔ میں آپ کو کال بیک کر کے بتاتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے مرحا نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مرحا جیسے ہی فریال کے پاس آئی تھی تو اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہی فریال تھی جس کے حسن کے چرچے ہوا کرتے تھے، اور آج تو مرحا فریال کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے سفید رنگت جیسے سانولی ہونے لگی تھی۔ وہ
जो भरा भरा सा जिस्म था आज हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। फरियाल जो कभी इतनी फुर्तीली हुआ करती थी आज इतनी भी ताकत नहीं रही थी कि खुद उठकर बैठ जाए। वो जो इतना तेज तेज बोला करती थी आज एक जुमला पूरा करते हुए इसकी सांस फूलने लगी थी। अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही थी। आज भी वो हाथ जोड़कर मिरहा से माफी मांग रही थी। मम्मा मिरहा, मुझे माफ कर दो। फरियाल हर लफ्ज अटक अटक कर अदा कर रही थी। तभी मिरहा ने फरियाल के हाथ थाम लिए। न नहीं प्लीज, इस सब की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, बस हिबा की कमी बहुत महसूस होती है। शायद इसकी किस्मत में यही लिखा था। आप खुद को गुनाहगार मत समझें। अगर इसके नसीब में मेरा साथ होता तो दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकती थी। मैंने आपको बहुत देर पहले माफ कर दिया था। आपको माफी मांगने या शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये कहते हुए मिरहा खुद भी अपने आंसुओं पर कंट्रोल न रख सकी। क्या वाकई तुमने मुझे माफ कर दिया मिरहा? फरियाल का चेहरा खुशी से खिल उठा था। हाँ, मैं कौन होती हूँ किसी के गुनाहों की सजा देने वाली। मैंने सच्चे दिल से आपको माफ किया। मेरा रब भी आपको माफ फरमाए, आमीन। मिरहा ने वाकई आज सच्चे दिल से फरियाल को माफ कर दिया था। मिरहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो इनकार नहीं करोगी? फरियाल की आंखों में मिरहा को आस दिखाई दी। जी, अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो जरूर मानूंगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। मिरहा ने कुछ सोचते हुए कहा, इंशाअल्लाह जब हिबा मिल जाएगी तो तुम इसकी शादी अरहम से कर देना। मेरा बेटा इसे बहुत चाहता है। वो आज तक इसे भूल नहीं पाया। जानती हो, इसके कमरे में आज भी तुम्हारी, अशर और हिबा की तस्वीरें लगी हुई हैं। मिरहा जब फरियाल से मिलने हॉस्पिटल आई तो फैसल और अरहम से मिलने के बाद वो फरियाल के पास बैठ गई थी और फिर अरहम, फैसल और जुहेब रूम से बाहर चले गए थे। तभी फरियाल मिरहा से अशर और हिबा का तस्करा कर गई। मैं नहीं जानती कि किस्मत में क्या लिखा है। अगर इसने मिलना हुआ तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर मिल गई तो मैं इसकी इजाजत के बगैर इसकी शादी नहीं करूंगी। मिरहा ने साफ गोई से काम लिया। और अगर वो रजामंद हो गई तो क्या तुम इसकी शादी अरहम से कर दोगी? फरियाल के इस सवाल पर मिरहा खामोश हो गई। मैं मानती हूँ मिरहा कि मैं बहुत बुरी हूँ, मगर मेरा बेटा मेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तुम वही करना जिसमें तुम्हारी खुशी हो। मगर मैंने एक दो बार कोशिश की थी कि मैं अरहम से इसकी शादी की बात करूं, मगर इसने मेरी बात टाल दी क्योंकि इसके दिल में हिबा के बाद कोई और लड़की जगह नहीं ले सकी। खैर, तुम परेशान ना हो, क्योंकि होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है। मिरहा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे माफ कर दिया। मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया है। अब मैं आसानी से मर सकूंगी। बीजान और अशर तो रोजे मैशर मेरा गिरेबान पकड़ेंगे। मैं इनकी गुनाहगार हूँ। ये कहते हुए फरियाल फिर से रोने लगी। कुछ नहीं होता फरियाल भाभी, पता है बीजान और अशर ने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। वो दोनों आपकी बहुत इज्जत करते थे और बीजान तो आपको बेटियों की तरह समझती थी। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि फरियाल ना समझ है, इसे अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। वरना वो आपसे बहुत प्यार करती थी और अशर आपको अपनी बड़ी बहन मानते थे। अल्लाह ने चाहा तो वो दोनों भी आपको माफ कर देंगे, मगर ये मामला अब अगले जहां का है। काश आप इन दोनों की मोहब्बत और खलूस की कदर कर लेती तो आज शायद ये सब ना होता। मगर फिर भी मैं यही कहूंगी कि शायद यही सब हमारे नसीब में लिखा था। मिरहा गहरी सांस लेकर रह गई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अरहम और फैसल भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान अपने लिए नहीं जीता, इसे अपनों के लिए जीना पड़ता है। आप भी इनके लिए जीना सीख लें। अपने लिए तो सब जीते हैं, मगर दूसरों के लिए कोई कोई जीता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगी। ये कहते हुए मिरहा ने फरियाल को गले लगा लिया और आज कितने अरसे बाद फरियाल के दिल को सुकून मिला था। और शायद आज मिरहा भी फरियाल को माफ करके पुरसकून हो गई थी कि शायद जो सुकून माफ कर देने में है वो बदला लेने में नहीं। हमजा पढ़ने में बहुत अच्छा था, मगर आज भी वो सारा से ज्यादा नंबर नहीं ले सकता था। सारा हमेशा फर्स्ट आती और हमजा सेकंड या थर्ड, और इससे ये बात हजम ही नहीं होती। और रिजल्ट आने वाले दिन हमजा का मूड इंतहा से ज्यादा खराब होता। जब से सारा के बारे में हमजा को पता चला था, तब ही से सारा और हमजा का स्कूल चेंज कर दिया गया था और हमजा और सारा अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे। सारा पास ही के प्राइवेट स्कूल में थी, जबकि हमजा आर्मी पब्लिक स्कूल में था। ये सारा की अपनी चॉइस थी कि वो घर के पास वाले स्कूल में पढ़ना चाहती है। तभी जमल ने सारा का दाखिला घर के पास वाले स्कूल में ही करवा दिया था। मगर सारा की काबिलियत में कोई शक नहीं था।
وہ ہر چیز میں نمایاں کردار ادا کرتی، چاہے پڑھائی ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی، سارا ہر چیز میں فرسٹ آتی۔ مگر اب بھی حمزہ کی جیلسی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر کڑتا رہتا، سارا وقت کے ساتھ سمجھدار ہوتی جا رہی تھی، اور اب اس کی کوشش ہوتی کہ حمزہ سے اس کا سامنا کم سے کم ہو، مگر ایک گھر میں رہتے ہوئے یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ سارا کچن میں پانی پی رہی تھی، تب ہی حمزہ وہاں آیا تھا۔ سارا، اگر آئندہ تم فرسٹ آئی نا تو دیکھنا میں تمہیں اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور اگر میں نے تمہیں نکال دیا تو سوچو پھر تم کہاں جاؤ گی۔ اور حمزہ کی اس بات پر سارا نے اسے بڑے دکھ سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو حمزہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، بتاؤ میری بات مانو گی نا؟ وہ سارا کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جس دن میرے ماں باپ مل گئے نا، اس دن میں تمہاری طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ وہ صرف سوچ سکی تھی، کہہ نہیں پائی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں آئندہ فرسٹ نہیں آؤں گی، بلکہ کوئی پوزیشن بھی نہیں لوں گی، اب میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ سارا نے خود پر ضبط کرتے کہا تو تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ اور اس دن کے بعد واقعی سارا نے کبھی کوئی پوزیشن نہیں لی۔ اتنا ہی نہیں، اس دن کے بعد اس نے کبھی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ بھی نہیں لیا۔ زمل اور انیسہ بیگم اس سے پوچھ کر تھک گئیں، مگر مجال ہے اس نے منہ سے ایک لفظ بھی کہا ہو۔ ٹیچرز بھی حیران تھی کہ اتنی قابل سٹوڈنٹ کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا، مگر اب سارا نے چپ سادھ لی تھی، اور اب تو صبر کا یہ عالم تھا کہ اس نے کسی کے سامنے آنسو بہانا بھی چھوڑ دیے تھے۔ بس اب نماز میں ہمیشہ یہی دعا مانگتی کہ یا اللہ تو مجھے میرے گھر والوں سے ملا دے، اس کے بعد بے شک میں مر جاؤں، ویسے بھی مجھے اب جینے کی کوئی خواہش نہیں۔ اب اس نے زمل اور انیسہ بیگم سے بھی حمزہ کی شکایت کرنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ صرف حمزہ سے تھا، وہ تو ان کے لیے غیر تھی۔ مگر پھر بھی انیسہ بیگم اس کے دل کے بہت قریب تھیں، کیونکہ وہ اس کی ہر بات میں حوصلہ افزائی کیا کرتی اور اسے کبھی کسی بات پر نہ ڈانٹتی۔ اور ویسے بھی اس کا زیادہ تر وقت انیسہ بیگم کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ خوش ہوتی تو سارا خوش رہتی، اور کبھی ان کی ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی تو سارا کی جان پر بن آتی، اور وہ ہمیشہ یہی دعا مانگتی کہ اے اللہ تو میری زندگی بھی نانی جان کو لگا دے۔ انیسہ بیگم سارا کا سب کچھ تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان قریب وہ بھی اس سے دور چلی جائیں گی، اتنی دور کہ جہاں سے کبھی کسی کی واپسی نہیں ہوئی۔ پیارے سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کے اچھے ناولز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔